سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 2، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 3۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، میں ڈونیشن سیل پہ بطور ذمہ دار بستہ لگاتا ہوں، تو بازار میں آمد و رفت جو ہے وہ عورتوں کی ہوتی ہے نا، تو بعض اوقات ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ہم جو ڈونیشن ہوتے ہیں اس سے بعد نگاہی ہوتی ہے، تو کیا ہم اس وجہ سے جو ہے یہ ڈونیشن سیل چھوڑ دیں؟ ذہن میں وسوسہ آتا ہے۔ مدنی عطیات کرتے ہیں، جی جی، تو بازار میں عورتیں ہوتی ہیں، مدینے جانے کا کیا پروگرام ہے، حج کا کیا پروگرام ہے، عورتیں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ کاروبار کریں گے تو دکانداری ہو تو وہاں بھی عورتیں ہوں گی، تو ایک اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ کون سا 25 گھنٹے دن میں ڈونیشن کرتے ہوں گے، مدنی عطیات کرتے ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے تو کرتے ہوں گے، لیکن بہرحال لے کے بچنا ہے۔ مسجد بازار میں ہے تو اب عورتیں بیچ میں پڑتی ہیں، تو اس سے یہ تو نہیں کہا جائے گا اب جماعت بھی واجب نہ رہی۔ ہر جگہ آنا جانا، خاندانوں میں جاتے ہوں گے، دعوتوں میں جاتے ہوں گے، شادیوں میں جاتے ہوں گے، عورت کہاں نہیں، مارکیٹیں عورتوں سے ہی زیادہ بھری ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت بہرحال ضروری ہے، اور جو کام واجب نہیں ہے اس کام میں اگر واقعی عورتوں سے بچ ہی نہیں پا رہا تو پھر وہ کام نہ کرے اور گناہوں سے خود کو بچائے۔ لیکن جو ہر جگہ آتا جاتا ہے تو پھر اب وہ بچنا تو مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یار مرشدی، سوال یہ ہے کہ اگر ایک اسلام بھائی کی ایسی جگہ شادی ہوتی ہے جہاں پہ جو ہے نا مدنی ذہن نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے نا اجتماعی ذکرونات کا سلسلہ ہے، نہ نمازوں کا سلسلہ ہے، تو اس صورتحال میں کیا کرے اسلامی بھائی؟ آزمائش میں آ جاتے ہیں، ان کی اصلاح کرے تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں، پھر دوسرے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ شادی سے پہلے اصل ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کتنا کماتا ہے، کہاں سے کماتا ہے یہ بھی نہیں معلوم کرتے، کتنا کماتا ہے۔ تو اگر وہ تھوڑا پیسے اچھے کماتا ہے اور دیکھنے میں شکل و صورت اچھی ہے تو خاندان وہ تھوڑا بہت معلومات کر کے دے دیتے ہیں۔ تو کہاں سے کماتا ہے؟ سود سے کماتا ہے، رشوت سے کماتا ہے، دھوکے والا مال بیچ کے کماتا ہے، ملاوٹ والا مال بیچ کے کماتا ہے، یہ کچھ بھی معلومات ہمارے یہاں جنرلی نہیں کی جاتی۔ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس کی کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہوتی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ پھر وہ بعد میں پریشانی بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ اب اس کا حل تو یہی ہے کہ نرمی سے اس نے اخلاق کے ساتھ سمجھاتا رہے، درس وغیرہ جاری کریں، مدنی چینل اگر ممکن ہو تو گھر میں چلائیں، یوں کوشش کر کے ہی مطلب ترکیب بنانی پڑتی ہے۔ یہ تو تقریباً گھر گھر کی کہانی ہے اس طرح۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں آپ کی امی کے مزار پہ گیا تھا تو بڑا سکون ملا ہے، تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم نے مر جانا ہے تو جو ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جیسے میرے والد صاحب، دادی، دادا، تو جب میں مروں گا تو میں ان سے کیسے مل سکوں گا؟ کیا وہ مجھے ملیں گے؟ جیسے میرے جس خاندان، جیسے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سب،
کیا ادھر بھی ایسے محفلیں ہوں گی، ایسے آپ سے مل سکیں گے، یا جو بزرگان دین ہیں جتنے بھی ان سے مل سکیں گے یا نہیں؟ وہاں مطلب یہ کہ روحوں کی ملاقات تو ہو سکتی ہے، اللہ جن کی چاہے ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ شرط ہے، روحوں کی ملاقاتیں تو ہوتی ہیں، یہ تو لکھا اب یہ کہ جس طرح کی یہ محفلیں ہیں اور یہ اب ظاہر اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے اعلیٰ محفل میں اللہ پہنچا دے، اپنے پیارے حبیب کی محفل میں پہنچا دے، یہ اس کی قدرت سے کوئی مطلب ہے نہیں کہ اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ جب ہم آپ کے امی کے مزار پہ جاتے ہیں کیا آپ خوش ہوتے ہیں؟ میں یہ سوچ رہا تھا اگر آپ 3 دن کا فیضان مدینہ کا کہہ کر آئے ہیں تو پھر یہ اتنا سارا وقت آپ نے وہاں لگایا، تو اس سے بہتر تھا کہ آپ یہیں وہ وقت گزارتے اور پھر چوتھے دن بھلے حاضری دے لیتے یا یہاں سے اصالے ثواب کر دیتے۔ میری امی کی طرف سے ایک سوال تھا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو مردوں کو تو ملے گی حوریں، اور جو عورتیں ہوں گی ان کو کیا ملے گا؟ اگر ان کا شوہر جنت میں گیا ہے تو یہ وہاں مطلب ان کی ترکیب رہے گی، اور اگر معاذ اللہ وہ دوزخ میں ہے تو اس عورت کو کسی اور جنتی کے نکاح میں دے دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ مختلف اوقات میں اگر دیکھا جائے تو دعوت اسلامی آپ کی طرف سے مختلف ایونٹس جاری کر رہی ہے، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے حوالے سے، پھر 7 ستمبر تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے، تو آپ کو یہ کس طرح سے اشارہ ہوتا ہے کہ ابھی امت کو اس مسئلے کا سامنا ہے، عقیدے کے لحاظ سے یہ فتنہ اٹھ رہا ہے تو اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے؟ آپ کو اشارہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کیسے یہ پلاننگ کی جاتی ہے؟ کبھی کوئی رکن شورا اشارہ دے دیتے ہیں، کبھی کوئی صحیح بھائی بتا دیتے ہیں، آپس میں بعض اوقات مشاورت سے یہ کام ہوتے ہیں، ہر کام اب یہ کہ باطنی اشارے ہی ہوتے ہیں، تو اب ظاہر ہے میں بھی یہاں دنیا میں رہتا ہوں تو مجھے بھی مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے بعض اوقات سوشل میڈیا کے ذریعے، جب اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ وہ یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے، تو یہ کہ اچھا یوں ہو رہا ہے تو اپنے بھی یوں کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو یہ میں آج سے نہیں بہت پہلے سے مجھے ان سے ایک طرح کی جذبات تھی، عقیدت اس وجہ سے تھی کہ مجھے پتا تھا کہ ایک مخصوص طبقہ ہے یہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو پھر بعد میں یہ بھی پتا چلا کہ بعض ہمارے درمیان میں ہوتے وہ بھی اس طرح کا اچھا ان کے بارے میں گمان نہیں رکھتے، یہ بھی پتا چلا تھا۔ خیر تو بھی ہم نے مطلب بہرحال 22 رجب المرجب کو پہلے ہم وہ امام جعفر صادق کے کنڈے کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر کسی نے کہا کہ 22 رجب تو امیر معاویہ کا دن ہے، تو ہم نے کہا ان کا بھی سالے سب ساتھ میں کر لیتے ہیں، تو یوں ہم دونوں کا ساتھ لے کر چلتے رہے۔ پھر یہ کہ بعد میں کچھ اس طرح کے پتہ چلے معاملات، یعنی کہ پھر دیکھا بھی تو تاریخ ان کی 15 رجب سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے عرس شریف کی آتی تھی، تو ہم نے پھر 15 رجب شروع کر دی اور 22 رجب بھی باقی رکھی کہ حضرت امیر معاویہ کی تاریخ عرس یہ بنتی تھی، اس طرح ہم نے ان کا بھی عرس باقی رکھا۔ یہ تو ہم برسوں سے کر رہے تھے، اب اس میں سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا اور اتفاق سے وہ میں نے بھی نعرے مرتب کیے، وہ نعرے لگائے اور جلوس کی دھوم دھام اور اس میں نیاز اور لنگر، اور یہ بس کچھ ہوا ایسے حساب کتاب کے کچھ لوگ اور سامنے آئے کہ جو ان سے ناراض ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ ساری کہانی اس طرح کی ہے، ورنہ کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم مطلب کسی کو چھیڑ رہے ہیں، یہ خود بہت چھیڑ گئے مطلب۔ پھر اب یہ کہ سنیوں نے یعنی بعضوں نے مخالفت کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اللہ پاک ان کو توبہ کی سعادت بخشے، تو بعضوں نے مخالفت کی، تو پھر وہ سوشل میڈیا میں اب سنی تو امیر معاویہ کو مانتے ہی ہیں، الحمدللہ 100% سنی مانتے ہیں، یہ صحیح بولتا ہوں، جو ان کو برا بھلا کہتا ہے وہ بھلے اپنے آپ کو لاکھ سنی گئے، سنی تو رہے گا نہیں وہ۔ تو اب یہ کہ جو سنی تھے وہ بھی کھلے، یعنی کھلے تو وہ تو کھلے ہوئے تھے، وہ میدان میں آئے، جب دوسروں نے برا بھلا کہا نا تو یوں سوشل میڈیا پر ایک جنگ چھڑ گئی، یہ معاملہ ہے۔ میں نے اس جنگ میں کوئی باقاعدہ حصہ نہیں لیا ہے، میں نے
وضاحتیں ضرور کی ہیں. ایک وضاحت یہ کی کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ضرور مانتے ہیں لیکن حضرت علی سے افضل نہیں مانتے, کہ حضرت علی کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے لیکن حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں, یہ بھی جنتی ہیں یہ بھی جنتی ہیں. تو اس طرح ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, حضرت عثمان بھی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی, حضرت معاویہ جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. تو یوں بچے بچے کے ہمارا یہ ذہن بن گیا کہ بچے بچے کو یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے. تو یہ اب الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہر صحابی نبی جنتی کے نعرے لگاتے ہیں. کڈس مدنی چینل پر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ ہمارے بچوں کو میں نے درخواست کی ہوئی ہے جو ہمارے جو چلاتے ہیں کہ یہ وقتاً فوقتاً نعرے لگاتے رہو. تو الحمدللہ لگ رہے ہیں اور یوں بچے بچے کا ذہن بن رہا ہے کہ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے, جو بھی جس کے ساتھ صحابی کا لقب لگتا ہے وہ جنتی ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو ماشاءاللہ پھر یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ بھی پرانا ہی ہے. تو مجھے کسی نے بتایا مطلب کہ 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت یہ منایا جا رہا ہے اور اس میں وہ کسی نے اعلان کیا 7% ڈسکاؤنٹ کا مشورہ دیا کسی نے. تو بولا یار آپ اگر اس میں کچھ اعلان کرو گے نا تو یہ کامیاب ہو جائے گا. تو پھر میں نے وہ ایک مدنی گلدستہ ایک کلپ بنایا اور ہم نے اس کو وائرل کیا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے برکت ہے, میرا کمال نہیں ہے. دعوت اسلامی میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول ہیں تو انہوں نے پھر اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. تو یوں یہ 7% چل پڑا. اب 12ویں شریف آئی تو کسی نے اعلان کیا 12ویں کا, اور ہم سے بھی مطالبہ کیا کہ اس کو بھی دو. تو ہم نے کہا کہ بس ایک ہی چلے گا, بار بار میں بولوں گا ایک قوم میرا مانے گی نہیں. اب پیسے کم کرنا کو آسان تھوڑی ہے. پھر آپ 11ویں شریف آئی تو آپ بولو 11% کم کرو. تو یہ شاید ایک ہی بار سال میں نے کہا چلے گا یہ 7% والا. اللہ زندہ رکھے تو آئندہ سال کی نیت ہے پھر امت کو سمجھائیں گے کہ اس طرح بچے بچے کو پتہ چلے گا, عوام کو پتہ چلے گا کیوں آج 7%. اچھا یوں, ارے بھائی اس کا کوئی انکار بھی کرتا ہے آخری نبی ہونے کا, تو ہاں بھائی فلاں فلاں انکار کرتے ہیں. یوں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ ایسے لوگ ہیں کہ انکار کرتے ہیں. حالانکہ مسجدیں بھی بناتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی لائبریری پر میں نے خود دیکھا یہ یوں لکھتے ہیں, اپنی مسجدیں بناتے ہیں اور ہیں یہ مرتد ہیں. مشہور ہے قادیانی, جو مطلب ہے کہ مرزائی بھی بولتے ہیں ان کو, احمدی بھی بولتے ہیں. تو یہ لوگ مطلب ظاہر مسلمان نہیں ہیں, انہیں یہ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. مسلمانوں کو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے یا نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. فائنل عقیدہ ہے ضروریات دین میں سے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے آخری نبی ہے. یہ نعرے بھی اللہ نے توفیق دی تو کوئی ایسا کسی نے مشورہ دیا ہوگا مجھے تو میں نے نعرے بھی کچھ لکھ لیے تو سب سے آخری نبی. تو یہ بھی الحمدللہ نعرے بھی چلے, لیکن وہ اب اتنے نہیں لگ رہے ہیں نعرے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, شاہ غیر دوسرا سب سے آخری نبی, تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی, ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی, ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. ماشاءاللہ. سوال عرض یہ تھا کہ ہمارے طلبہ اساتذہ اور دیگر اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں, تو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ مدنی کام 12 دینی کام جیسے کوئی ڈیوٹی میں مصروف ہے, کوئی اپنے
کاروبار میں مصروف ہیں، تو یہ پنجاب سے بھی آئے ہیں، سندھ سے بھی آئے ہیں، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم اپنی دیگر سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کس انداز سے لے کر چلیں، یہ ارشاد فرما دیں۔ یہ تو اپنی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، دینی کام کے بغیر، جیسے میرا اپنا تو ایسا ذہن ہے کہ دعوت اسلامی سے میں اگر مائنس ہوتا ہوں تو شاید زندہ نہ رہ سکوں۔ اپنا اوڑھنا بچھونا مائی باپ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، نہ دائیں جانا ہے نہ بائیں جانا ہے، بس دعوت اسلامی بھلی ہم بھلے، یک در گیر محکم گیر، ایک بوا پھڑ تے مضبوطی تے نال پھڑ۔ تو ہم تو بھائی میں تو دعوت اسلامی والا ہوں، تو آپ دعوت اسلامی کے کام کے بغیر تو زندگی اجیرن ہو جائے، تو اللہ کرے کہ ہم سب کے سب دعوت اسلامی کا اپنے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اپنے فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کام کرتے جائیں، تو وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے گا اور سنتوں کا پابند، صحابہ و اہل بیت کا دیوانہ اور ختم نبوت کا داعی بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سب نے کام کرنا ہے، سب سنتوں کی پابندی خود بھی کریں، دوسروں کو بھی کروائیں، 5 نمازیں با جماعت پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، مسجدیں کم پڑ جائیں، آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ ہم مل جل کے مسجدیں بھی تو بنا رہے ہیں نا، نماز بھی بڑھتے رہیں، مسجد بھی بڑھتی رہیں انشاءاللہ۔ یہ جامعۃ المدینہ صحیح بات ہے کہ یہ ہمارا بڑا سرمایہ ہے کہ یہ مطلب امت کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ طلبہ کرام بہت بڑا سرمایہ ہے کہ یہ عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، محراب و منبر کی زینت بنتے ہیں اور امت کو فیضیاب کرتے ہیں، دنیا میں کہاں جا کر مسجدیں سنبھالتے ہیں، جامعۃ المدینہ سنبھالتے ہیں، دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا سرمایہ ہے، آپ بھی بہت بڑا سرمایہ ہیں، میرے علاوہ سب ماشاءاللہ یہ کام کے لوگ، مرحبا، آپ کا صدقہ ہے، آپ کا صدقہ ہے، سب آپ کی، اللہ سب کو برکتیں دے، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ہمارا سرمایہ ہے دعوت اسلامی کا، لیکن علماء عوام اور علماء میں فرق تو ہوتا ہے۔ یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز ظہر پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور وہ عصر کی نماز کی نیت کر بیٹھتا ہے غلطی سے، تو یہاں تکبیر تحریمہ بھی کہہ بیٹھتا، تو اب اسے خیال آیا ہے کہ اب میں نے تو نماز ظہر ادا کرنی تھی اور نیت وہ عصر کی کر بیٹھا ہے، تو اب کیا نماز کے اندر ہی نیت کو تبدیل کر سکتا ہے؟ اگر دل میں ظہر کی نماز کی نیت تھی اور زبان سے نکلا عصر، تو وہ ظہر ہی کی نماز ہے، اور اگر دل میں بھی یہی جم گیا تھا کہ ہے تو وہ ظہر کی نماز، لیکن آپ غلطی سے دل میں یہ جم گیا کہ تو عصر کی ہے اور اب یہ شروع کر دی، تو اس کو فوراً توڑ دے، اب نئے سرے سے نیت کر کے وقت کی فرض ہے وہ ادا کرے۔ جیسے کراچی میں سمندر لہریں مار رہا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، اسی طرح میرے پیر و مرشد کا فیض بھی ٹھاٹھے مار رہا ہے، تو یہاں آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جیسا کہ ہم جمعہ کے روز حاضر ہوئے اور جمعہ راستے میں ہی وہ نکل گیا، تو بعض اسلام بھائی کہہ رہے تھے کہ پلیٹ فارم پر ہی ہم ادا کر لیتے جمعہ، تو میں نے کہا نہیں، اس کے لیے جامع مسجد ہونی چاہیے، آپ رہنمائی فرمائیں، اور کچھ کہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک مسجد میں 2 جمعے ہو سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں کہ جمعہ کے لیے کیا شرائط ہیں اور کیسے ہمیں جمعہ ادا کرنا چاہیے۔ جمعے کے شرائط کئی ہیں، ان میں جامعہ مسجد ہونا شرط نہیں ہے، اذن عام ہونا چاہیے، جیسے میدان ہے وہاں بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مکان ہے جس میں کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اذن عام ہے کہ ہر ایک آ سکتا ہے، یہ بھی ایک شرط ہے، اور بھی شرائط ہے۔ تو اب مسافر جو ہیں تو ان پر تو ویسے جمعہ فرض نہیں ہے، پھر ہر ایک جمعہ پڑھا نہیں سکتا، اب آپ لوگ نکلے اور بولے ہم جمعہ پڑھا دیں، ایسے نہیں ہوتا، اس کے شرائط ہیں، امام کے بھی شرائط ہیں، ہر امام مسجد جمعہ نہیں پڑھا سکتا، اس میں جو بادشاہ اسلام ہوتا ہے وہ جمعہ پڑھائے گا یا اس کی اجازت سے دوسرا پڑھائے گا۔ اگر یہ صورت نہیں ہے، اب بادشاہ اسلام والا معاملہ نہیں ہے، تو جو سب سے بڑا عالم ہو وہاں وہ پڑھائے گا اور اس کی اجازت سے اور کوئی بھی پڑھا سکے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ جو عام مسلمان جس کو اپنا جمعے کا بنا لے مطلب امام، تو اب یہ وہ پڑھا سکے گا۔ تو
تو اس طرح اس کا ترتیب وار یہ مسائل عوام میں بیان کرنا بھی رسک ہوتا ہے کہ یہ پوری سمجھیں گے نہیں, کچھ کا کچھ بول دیں گے. تو اس لیے وہ لکھا ہوا ایک بہار شریعت چوتھے حصے میں یہ مسائل ہیں. اور فیضان جمعہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے جو نماز کے احکام میں ہے, اس میں بھی کچھ شرائط لکھے ہوئے ہیں. میرا آپ کی بارگاہ میں اس سوال ہے کہ ہم لاہور سے کراچی ٹرین پر آئے ہیں اور ٹرین رستے میں اسٹیشن پر رکی تھی اور ایک اسلامی بھائی نے ظہر کی 4 رکعت نماز ٹرین سے اتر کر ادا کر رہے تھے, تو ٹرین اسی دوران چل گئی تھی, تو ان اسلامی بھائی نے نماز توڑ کر ٹرین میں داخلے ہوئے تھے, تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اور مسافر کے لیے وہ 4 تو ویسے ہی نہیں پڑھنی تھی فرض, 2 پڑھنی تھی قصر. اب اگر ٹرین چھوٹ رہی ہے, چلی جائے گی, یہ بچھڑ جائے گا تو نماز توڑ کے ٹرین میں بیٹھ سکتے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, آج کل چونکہ اکثر مساجد میں کرسیوں پر بیٹھ کر بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو بعض کرسی پر کھڑے ہو کر آگے نماز پڑھتے اسے صف ٹیڑھی ہو جاتی ہے, بعض کرسی پیچھے کرتے تو پیچھے والوں کو پرابلم ہوتی ہے. ان حالات میں نماز پڑھنے کے لیے جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں کرسی پر, کیا وہ قیام کریں گے؟ ان کے لیے قیام لازم ہوگا؟ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں. جو سجدے پر قادر نہیں ہوتا, یعنی سجدہ کرتا ہے تو یا تو شدید درد ہوتا ہے اس کو, یا یہ کہ وہ مڑ ہی نہیں سکتا, ایسی کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات کہ جو جوائنٹ ہوتے ہیں یہ جام ہو جاتے ہیں. تو جن صورتوں میں شرعاً بیٹھ کر نماز جائز ہے, تو یہ کہ جو سجدے پر قادر نہیں ہوتا قیام اس کا معاف ہو جاتا ہے, اس کو ساقط ہونا بولتے ہیں, قیام ساقط ہو جاتا ہے نا, معاف ہو جاتا ہے, نہ کھڑا ہونا اس کا. اب یہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو کرسی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کرسی کے جو آخری 4 پائے ہیں نا, تو آخری 2 پائے یا 2 ٹانگیں کرسی کی آخری یہ صف کی لکیر پر ہوں, جس طرح لوگوں کی ایڑیاں ہوتی ہیں صف پر, یوں اس کی کرسی ہو. تو بھلے وہ کرسی کے دوسرے پاؤں آگے نکل جائیں گے, بندے کا کچھ بدن کا حصہ بھی آگے ہو جائے گا کہ لوگ کھڑے ہونے کے, اس کے تو پاؤں مڑے ہوئے تو گھٹنے تو آگے اس کے جائیں گے, تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کرسی والے کو کونے میں ہی رکھیں, اب صف تو کونے میں بھی موجود ہے, کونا کوئی صف میں نہیں, ایسا تھوڑی ہے جیسے بچوں کو کونے میں بھیج دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے, کونا بھی صف میں شامل ہے. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ایک دوست کسی فیکٹری میں امام ہیں, تو ان کے ساتھ بسا اوقات اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں کہ ان کی جب وہ اذان دیتا ہے تو مقتدی یعنی لیٹ کر کے آتے ہیں, تو اس کی وجہ مقتدیوں کی وجہ سے جماعت کو مؤخر کیا جاتا ہے. اور مغرب کی نماز کا اذان کا یہ حکم ہے کہ اذان کے فوراً بعد اقامت کہنی چاہیے, تو اس کے درمیان بھی اذان و اقامت کے درمیان بھی 15 منٹ 20 منٹ کا فرق آ جاتا ہے, فاصلہ آ جاتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 453 مسئلہ نمبر 15 روز ابر یعنی جس دن بادل چھائے ہوئے ہوں کے سوا مغرب میں ہمیشہ تعجیل یعنی جلدی کرنا مستحب ہے, اور 2 رکعت سے زائد کی تاخیر مکروہ تنزیہ. سورج ڈوبنے کے بعد اب 2 رکعت سے زیادہ اگر لیٹ کر دیا تو یہ مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہوتا ہے, یہ بچنا بہتر ہوتا ہے اس سے. اور اگر بغیر عذر سفر و مرض وغیرہ اتنی تاخیر کی, یعنی اتنا لیٹ کر دیا کہ ستارے گتھ گئے یعنی قریب قریب آ گئے, تو مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی یہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے. دارالفتہ اہل سنت کا ایک فتویٰ ہے, اس میں یہ لکھا ہے قرآن مجید کی 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان کھڑے کھڑے وقفہ کرنا چاہیے, اور اتنی دیر کے لیے بیٹھ گیا تو بھی جائز ہے مگر خلاف افضل ہے. اور اگر 2 رکعت کی مقدار یا اس سے زائد تاخیر لیٹ کی تو بالاتفاق مکروہ تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے. حضور عرض یہ تھی کہ نابینا کو چلانے کی فضیلت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو کسی نابینا کو 40 قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے گا اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. نابینا کو چلانے کا طریقہ ایک اور روایت بھی سنیے.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی نابینا کو 1 میل تک چلایا تو اسے میل کے ہر زیراع یعنی گز کے بدلے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. جب تم نابینا کو چلاؤ تو اس کا الٹا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ سے تھام لو کہ یہ بھی صدقہ ہے. یہ الٹا سیدھے ہاتھ میں پکڑنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نابینا اپنے سیدھے ہاتھ پر ہوگا تو ہم اس کا الٹا ہاتھ پکڑ کے یوں چل سکیں گے نا. پیر و مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہ جو ہماری مائیں بہنیں اور جو بزرگ عورتیں ہیں یہ اکثر یہ الفاظ استعمال کرتی ہیں کہ اللہ کرے میری عمر بھی تمہیں لگ جائے، تو کیا ایسا کہنا جائز ہے اور ایسا کہنے سے عمر لگ جاتی ہے؟ جائز تو ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی اس طرح. ایسا کہنا جائز ہے تو میری خواہش ہے کہ میری عمر بھی آپ کو لگ جائے. اللہ آپ کا سایہ شفقت ہم پر تدیر قائم و دائم رکھے. اللہ آپ کی سخاوت کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کو بھی طویل عمر عطا فرمائے، عافیت والی، آمین، عبادت والی، سنتوں بری. اور آپ کی یہ دعا میرے حق میں بھی قبول ہو کہ میں بھی طویل عمر عافیت والی پاؤں. ورنہ زیادہ بوڑھاپا جو ہے نا آدمی کو جب بستر پہ ڈالتا ہے نا دوسروں کی محتاجی والا، اس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، آمین، اپنے در کا محتاج رکھے اور ہر وقت عقل سلامت رہے اور آخری سانس تک دین کی خدمت ہوتی رہے. آمین، آمین، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر ابو بکر. بھیا کو امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ظہر کی نماز میں امام کو سری قرات کرنی ہوتی ہے تو اگر وہ جہری قرات کرتا ہے تو پھر مؤذن اس کا لقمہ کس طرح دے گا؟ اگر ظہر و عصر میں امام نے سورہ فاتحہ جہر سے پڑھنا شروع کی، جب تک نصف سورہ فاتحہ تک یعنی آدھی سورہ فاتحہ تک نہ پہنچا اسے لقمہ دے سکتے ہیں کہ اگرچہ سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے مگر نصف سورہ فاتحہ سے پہلے تو دوبارہ آہستہ شروع سے پڑھنے سے اس سجدہ سہو کا ازالہ ختم ہونا ممکن ہے. لہذا یہ لقمے کا محل ہے، لقمہ دینے کا موقع ہے. ہاں اگر نصف تک سورہ فاتحہ جہری یعنی بلند آواز میں پڑھ چکا تو اسے لقمہ نہیں دے سکتے کہ سجدہ سہو کا ازالہ یعنی اب ختم ہونا ممکن نہیں ہے. لہذا اگر اس صورت میں لقمہ دیں گے تو دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی اور امام لے گا تو امام کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کے پیچھے مقتدیوں کی بھی فاسد ہو جائے گی. لقمہ کس طرح دے گا؟ مقتدی کو چاہیے کہ وہ اس وقت سبحان اللہ کہے تاکہ امام جو ہے وہ مطلع ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار